آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی مسائل ہیں جو اس سرحد پہ ہمیں نہیں ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس سرحد پہ ہیں جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا مومن بھائی بھی ہے، اور ہمارے ان کے بہت زیادہ تعلقات بھی ہیں، مراسم بھی ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں مسائل کہاں ہیں؟ جہاں تک آپ نے بارڈر کی بات کی ہے تو اس کے پیچھے پس منظر کافی لمبا ہے. جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی تو پاکستان کی اس پالیسی پر لوگ بہت اعتراض کریں گے کہ یہ بارڈر کے کیا مسائل ہیں، ویزے کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے، افغان مہاجرین کا مسئلہ کیا ہے. اس لیے میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کافی تفصیل ہے. وہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی تھی. افغانستان میں تو مداخلت نہیں تھی، افغانستان پہ تو قبضہ تھا ان کا. تو اس وقت میں جو 6-7 دنیا کی جو بڑی خفیہ ایجنسیاں تھیں افغانستان میں، تو باقاعدہ انہوں نے اڈے بنا لیے تھے، CIA، FBI، MI6، را اور موساد. لیکن پاکستان میں بھی انہوں نے بہت مداخلت کی. FBI نے براہ راست یہاں پاکستان میں نوجوانوں کو بھرتی کیا، اور اتنا بھرتی کیا کہ اس وقت میں جو اخباروں میں خبریں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ ISI کے سارے جو ان کے جو افراد ہیں وہ 7,000 ہیں، اور صرف FBI نے کراچی میں جو نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ 5,000 تھے، اور یہاں کے نوجوان بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے. پھر جو یہ علاقے تھے قبائلی علاقے، یہاں CIA نے براہ راست لوگوں کو بھرتی کیا، اور پھر را وغیرہ کی مداخلت بھی اس میں بہت زیادہ ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کہا گیا تھا کہ 7,000 بلیک واٹر کو ویزے جاری کیے گئے تھے، تو وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. تو جیسے ہی مشرف کا دور ختم ہوا اور جنرل کیانی آرمی چیف بنے، تو جنرل کیانی اور جنرل پاشا اور جنرل ظہیر، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگ نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں تو ان کی جو قومی خدمت ہے، اس ملک کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، اس کو بھی سراہیں. تو جنرل کیانی نے، جنرل پاشا ISI کے چیف تھے، جنرل ظہیر وہ DGC تھے، انہوں نے جو اس ملک میں جہاں جہاں بھی ان کی مداخلت تھی، چاہے وہ MI6 ہو، چاہے وہ موساد ہو، چاہے وہ FBI ہو، چاہے CIA ہو، تو 2-3 سال ان کو لگے. بہت محدود کر دیا تھا انہوں نے. اس وقت میں یہ ایک مشورہ ہوا تھا 2010 میں ایک مشورہ ہوا کہ ہم نے جو مشرقی سرحدوں کو، جو غالباً 1300 کلومیٹر ہے، جو انڈیا کے ساتھ ہماری سرحد ہے، اس کو ہم نے اپنی سیکورٹی کی خاطر ہم نے اس کو سیل بند کر دیا ہے. بالکل متعین پوائنٹ ہے جہاں سے کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، پورا پتہ ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا چیز جا رہی ہے، کیا چیز وہاں سے آ رہی ہے. تو جتنے اثرات را کے، MI6 کے، FBI کے، CIA کے افغانستان میں جو ان کے مراکز بن گئے ہیں، اور پاکستان میں اس کے اثرات ہیں، تو ہمارے لیے مستقبل کا بہت بڑا خطرہ وہ انڈیا نہیں بلکہ افغانستان کی سرحد ہوگی. ہاں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت میں جو انہوں نے فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، وسائل نہیں تھے. اس میں ایک یہ فیصلہ کیا کہ جیسے مشرقی سرحد ہماری مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو مغربی سرحد بھی ہماری ایسے ہی کنٹرول میں ہو، کیونکہ وہاں پھر آگے مشرقی سرحد کی بنسبت مغربی سرحد کی طرف سے زیادہ آسانیاں تھیں مداخلت کی اور اسمگلنگ وغیرہ کی. تو کئی سال لگ گئے باڑ لگانے میں، باڑ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں. پھر 2600 کلومیٹر لمبی جو سرحد تھی، اس میں پاکستان نے کیسے باڑ لگائی؟ اگر ہمارے لوگوں کو کچھ عقل ہو، کچھ سمجھ ہو، اپنے ملک کی، اپنے افواج کی قدر ہو، یہ مستقل ایک سبجیکٹ ہے کہ اتنی بڑی لمبی جو باڑ تھی وہ کیسے لگائی، کس طریقے سے وہاں چوکیاں انہوں نے بنائی، کس طریقے سے اس کا نظام بنایا، اور یہ وسائل کہاں سے آئے. اور پھر اس میں افغانستان کی حکومت کو اس پہ راضی کرنا یا ان سے اچھی بات چیت کرنا، امریکہ کو اور جتنے بھی دشمن تھے ان کی رکاوٹیں بہت تھیں، ان سب کو پاکستان نے شکست دی اور یہ پوری باڑ لگائی انہوں نے. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو نقصان تو پہلے وہاں سے ہو سکتا تھا، یعنی انڈیا سے، اب اس سے بھی زیادہ علاقہ، اس میں قبائلی علاقے بھی ہیں، اس میں وہاں اسمگلر بھی ہیں. اسمگلر جو ہے وہ 4-5 قسم کے اسمگلر، اور افغانستان میں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، ہر چیز وہاں آزاد ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک طرف پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے، CIA، FBI اور MI6 نے. MI6 یہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے، اور CIA نے پورا کراچی MI6 کو دیا تھا، اور MI6 سے پھر الطاف حسین وغیرہ کے سارے جو چیزیں، بہت تفصیلات بھی ہیں کہ جو انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہم آپ کے لیے خدمت کریں گے. تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو قبائلی علاقے تھے، 7 جو ایجنسیاں تھیں قبائلی علاقے، اس میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں براہ راست CIA نے لوگ بھرتی کی. تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان ہمارے جو ادارے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے یہ بارڈر ہے. اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو کنٹرول میں نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ایٹمی پروگرام یہ نہیں چل سکے گا.
یہ 2010 کا پروگرام تھا، اور اس وقت میں اس بارڈر پہ سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر وہ سختی کرتے تو امریکہ اور جتنے بھی وہ مستقل بیٹھ جاتے. تو اس وقت میں بہت ساری سہولتیں بھی یہاں سے دی گئیں، چشم پوشی بھی کی گئی، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ یہاں سے جا رہے ہیں، امریکہ یہاں سے جانے کا جب ان کو اندازہ ہو گیا، تو اس وقت میں پھر باڑ کو بھی ایک بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کو مکمل کیا. اس پوری تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نمبر وار بتاتا ہوں کہ اب اس بارڈر کو سیل بند کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں ہمارے اداروں کے لوگ. سب سے پہلی بات یہ کہ جو اندر انہوں نے بیج بوئے تھے، MI6 نے، CIA نے، را نے، FBI نے، تو ظاہر اس کے اثرات تو ہوں گے، اور ان کو پھر باہر سے وہ استعمال کر سکتے. نمبر 2، جو انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے تھے افغانستان میں تمام صوبوں میں، تو اتنے بڑے بڑے بیج بو کر گئے ہیں وہ کہ ان کو صاف کرنے کے لیے ایک صدی چاہیے. بہت زیادہ انہوں نے اس پہ کام کیا تھا. تیسرا یہ کہ جو اسمگلر ہیں اس بارڈر پہ، تو وہ 5 قسم کے مافیاز ہیں، اور وہ ہر مافیا اتنی بڑی طاقتور ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہے. اور ان مافیاز، وہ خود بذات خود بھی مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے، اور ان کے پیچھے پھر یہ تمام بڑی طاقتیں ہیں جو باہر سے پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی. اس میں ایک ڈالر کے جو اسمگلر ہیں، سالانہ 7 ارب ڈالر یہاں سے جا رہے تھے. سالانہ 7 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان، اور پورے اس کے اعداد و شمار موجود ہیں. جب GHQ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی تو علماء کرام کو جنرل عاصم منیر صاحب نے، آرمی چیف نے، یہ پوری تفصیل سے بتایا تھا. اور یہ جو ڈالر رکا ہوا ہے نا 1 سال سے ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے، صرف انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کہ انہوں نے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی ڈالر کی اس کو روکا ہے. جو ہمیں IMF سے پیسے ملتے ہیں، ناک سے لکیریں نکلوا کر 3 سال میں 6 ارب ڈالر ملتے ہیں. سال کا کتنا ہوا؟ 2 ارب ڈالر. اور اس بارڈر کی وجہ سے پاکستان کو 6 یا 7 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور جب ملکوں کو جو ادارے ہوتے ہیں، دشمن ممالک ہوتے ہیں، جب ان کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ان کی معاشی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا، اور ڈالر جو طاقت ہے اس کو وہاں سے نکالنا. دوسرے نمبر پہ جو انسانی اسمگلر ہیں، جتنے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، دوسرے، ان کو آگے پیچھے کرنا، لے کر جانا، تو یہ بھی بہت بڑا سلسلہ ہے. اور اس کے جب اعداد و شمار کسی ادارے سے آپ آئیں گے تو آپ کو حیران ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بارڈر جب کسی کو مل جائے اپنی 2 نمبری کے لیے، گاڑی چوری کر رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں، کسی کو قتل کر کے جا رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں، کسی کی لوٹ کر جا رہے ہیں تو وہاں سے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی فساد پھیلانے کے لیے کسی کو آ رہے ہیں، کوئی دھماکہ کرنے کے لیے، خود کش حملے کرنے کے لیے، تو جو انسانی اسمگلر ہیں ان کی خدمات ان کو مل جاتی ہیں. تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی مجبوری تھی اور ہے. تیسری چیز جو ڈرگ وغیرہ کا جو اسمگلنگ ہے، وہی بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا، کیونکہ دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پوری دنیا کی جو ہیروئن ہے وہ 80-85% افغانستان میں اس کی پیداوار ہوتی ہے، پوری دنیا کی. اور جو افغانستان کے علاقے ہیں جیسے قندھار ہے، ہلمند ہے، روزگان ہے، زابل ہے، جلال آباد ہے، بدخشان ہے، تو وہاں اتنے بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے، افیون کی کاشت، کہ وہاں اصل زراعت ہی اسی کی ہے. وہاں بہت بڑے بڑے اسمگلر ہیں بہت ہی بڑی سطح کے، اور وہ پھر جتنے بھی زراعت ہوتی ہے افیون کی، اس سے وہ ہیروئن بناتے ہیں. اس میں جو ڈوڈا لگتا ہے جی، جو پوستی کہتے ہیں، پوستی، تو یہ جو ڈوڈا ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں، رات میں بھگو دیتے ہیں، صبح میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آدمی پورا ٹن تو نہیں ہوتا لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہوتا ہے. تو جب فصل تیار ہوتی ہے نا اس افیون کی، تو افغانستان کے مدارس میں چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر 1 مہینہ تقریباً چھٹی ہوتی ہے. اور یہ طلبہ جو ہوتے ہیں یہ پھر وہ اس کو نیش لگاتے ہیں، نیش کہتے ہیں اس کو، ایک کٹ لگاتے ہیں اس میں، اور اس سے اس کا وہ جو نکلتا ہے نا شیرہ، ہاں اس کا شیرہ نکلتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے میں جم جاتا ہے. اگلے دن پھر اس شیرے کو وہاں سے لے لیتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس سے ہیروئن بنتی ہے. صحیح. باقی جو وہ ڈوڈا ہوتا ہے یا اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یا اس کے پتے، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جب ہیروئن وغیرہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر وہ اسمگل کرتے ہیں. اور اسمگل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی، پورا کانوائے چلتا ہے وہاں سے. اور وہ پھر آگے ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی ہوتی ہیں، راکٹ لانچر بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی حکومت حملہ کر دے. اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ان کا. اور ہلمند میں، قندھار اور ہلمند کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو صحرا ہے. وہ صحرا قدرتی طور پہ اتنا مضبوط ہے کہ جو بڑے طیارے ہیں، کارگو طیارے وہاں اترتے ہیں. صحیح. تو وہاں کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی اور کا نہیں ہوتا. تو وہ طیارے جو جن پہ کوئی نمبر نہیں ہوتا، وہ وہاں سے افیون اور ہیروئن وغیرہ لے کر جاتے ہیں. یہ بھی وہاں میں آپ کو بتا دوں اتنا بڑا سیٹ اپ تھا.
اور چونکہ یہ بین الاقوامی سارے لوگ ہیں تو اس میں ایران سے بھی اسمگل ہوتا ہے، ایران کے راستے سے بھی اور پاکستان کے راستے سے بھی۔ ایران میں ان کو یہ بھی مشکلات ہیں کہ ایران میں اس کی سزا پھانسی ہے، صحیح، پاکستان میں بھی شاید اس قسم کی، لیکن یہاں کوئی سزا تو نہیں دیتا، تو وہاں انہوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے، تو پھر وہ مختلف طریقوں سے پوری دنیا میں اسمگل ہوتی ہے یہاں سے۔ ٹھیک، تو یہ اسمگلنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، تیسرے نمبر پہ اسلحے کی اسمگلنگ۔ تو اسلحے کی اسمگلنگ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اور اسلحے کے جو اسمگلر ہوتے ہیں جب کہیں جنگ ہوتی ہے وہ پھر ان کے جو پیچھے جو پراکسی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ملک ہوتے ہیں، صحیح، وہ ملک ان اسمگلروں سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ اس گن کی قیمت اصل میں 20,000 ہے، مثال کے طور پر 10,000 ہم آپ کو دیں گے، 10,000 آپ لوگوں سے لیں، تو وہ 20,000 کی چیز 10,000 میں ملتی ہے۔ صحیح، تو لوگ اس میں حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سستی ہوگی، تو اصل میں وہ جو اسمگلر ہوتے ہیں وہ اس ملک سے جو یہاں فساد پھیلا رہا ہے اس سے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں نوجوانوں کو ہتھیار پہنچانے کے، اور اس میں وہ ہتھیار جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ $7 بلین کے ہتھیار وہ ایسے ہی چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ان کی تاریخ ہے کہ جہاں سے وہ بھاگتے ہیں تو وہاں اتنی بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ ان کے پرزے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہتھیار چھوڑے گئے، اور اس کے بعد وہ ہتھیار وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں، یہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے پاس ایک فوج ہے، ان کے پاس ادارہ ہے، ورنہ ہماری پولیس، ہمارے اداروں کی کیا کارکردگی ہے۔ تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ لاکھوں ہتھیار مختلف جگہوں میں انہوں نے ڈمپ کیے ہوئے ہیں، کراچی میں، مختلف جگہوں میں۔ تو یہ پاکستان کا اتنا بڑا ایشو ہے، تو میں اس لیے تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پاکستان کی مجبوری سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ وہ اسمگلر ہیں جو کاروبار کے نام سے تجارت کرتے ہیں اور یہاں سے چیزیں لے کر جاتے ہیں، وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا، افغانستان کو بھی نقصان ہے اس کا اور پاکستان کو بھی نقصان ہے۔ پاکستان کو نقصان کتنا ہو رہا ہے یہ تو کراچی کے تاجروں سے پوچھ لیں، جو پورٹ پہ یہاں چیزیں آتی ہیں باہر سے، اور جو کنٹینر آتے ہیں وہ آتے ہیں افغانستان کے لیے۔ پاکستان $235 ملین کے ٹائر منگواتا ہے، جی، جو ہمیں بتایا گیا، اور افغانستان منگواتا ہے $450 ملین۔ وہاں سڑکیں، وہاں گاڑیاں، لوگ کتنے ہیں وہاں، یہ سب واپس یہیں آتا ہے۔ صحیح، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ٹیکس دے کے جب چیز لے کر آتے ہیں وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے، اور افغانستان کے نام پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنی سستی پڑتی ہیں، تو یہاں کا مارکیٹ خراب ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اربوں خربوں کا سلسلہ ہے سر، تو یہ بھی بہت بڑا وہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تو یہ ہو گئی۔ 5ویں نمبر پہ قبائلی علاقوں میں بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائلی سردار، بہت سارے مذہبی لوگ اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں، ان کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ یہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس ایجنسی کو، یا آزاد جو قبائلی علاقے ہیں، ان کو اب پہلے کی طرح قبائلی علاقہ نہیں بلکہ بندوبستی علاقہ بنایا جائے، کیونکہ اگر آزاد قبائلی علاقے ہوں گے تو افغانستان سے را اور موساد اور CIA اور جتنا بھی دنیا بھر کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پاکستان میں اتنی مداخلت کریں گے، اور اتنی لمبی سرحد ہے، تو اس کو باقاعدہ یہاں ایک بندوبستی علاقہ بنایا جائے، اور اسی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو اتنی تفصیل سے جو میں نے بات کی ہے، اس تفصیل کا تقاضا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم مشرقی سرحد کی طرح ہماری مغربی سرحد بھی اسی طریقے سے پیک ہو جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنے پوائنٹ ہے جہاں سے جانا ہے، اور ویزے کے ساتھ آنا جانا ہو۔ لیکن جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، موجودہ امارت اسلامیہ، تو اس کے بعد سے جو پاکستان کو معاشی نقصان ہوا، جو پاکستان کو کرنسی کے حوالے سے نقصان ہوا، جو پاکستان کو معاشرتی نقصان ہوا، وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب اس کے اعداد و شمار پہ آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جتنی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ جی، افغانستان سے، وہیں سے ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہاں افراد کو بھیجنا، یہاں سے ٹریننگ کے لیے لے کر جانا، اور وہاں سے اسلحہ منتقل کرنا، اور پھر اس طریقے سے دوسری چیزیں بھی۔ تو یہ جو اتنی بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو جب تک آپ روکیں گے نہیں تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیکورٹی، یہ دونوں اتنے خطرات سے دوچار رہیں گی کہ آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کا کوئی اندازہ نہیں ہو۔ پاکستان کو اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس پوری بارڈر کو مشرقی بارڈر کی طرح سیل کیا جائے۔ اور ہمارے اداروں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وجہ سے مشرقی بارڈر ہم نے پیک کی ہوئی ہے، مکمل کنٹرول میں ہے، تو مغربی سرحد کو 10 مرتبہ ہمیں اتنا سخت کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہم بچ سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ جو خطرہ انڈیا سے ہے، اب وہ 10 مرتبہ افغانستان اور ایران سے۔ تو اس لیے اس پہ پاکستان کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرے گا۔
یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کو بندوبستی رہنا ہوگا اور بغیر ویزے کے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ میں بتا دوں کہ جو اسمگلنگ ہے نا کاروباری لحاظ سے اس کا پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے, اس سے زیادہ افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے. جتنے بھی یہ مافیات ہیں نا بڑے بڑے, یہ شخصی طور پہ خاندان بہت مالدار ہو رہے ہیں, اس کا جو فائدہ ہے وہ افغانستان کو نہیں مل رہا. تو افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اسمگلنگ یہاں سے روکی جاتی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی قانونی ہوں گی, اور قانونی طور پہ جب آپ کریں گے تو جتنی بھی چیزیں چوری راستے سے جا رہی ہیں اس کا تو ٹیکس نہیں مل رہا ہے نا ان کو. تو ان کو تورخم پہ اور یہ جو چمن ہے, چمن, تورخم اور انگور اڈا, غلام خان اور یہ ایک اور ہے جو وہ کرم ایجنسی کی طرف, یہاں سے افغانستان کو اتنی آمدن ہو سکتی ہے, اتنی آمدن ہو سکتی ہے, وہ افغانستان کو چلا سکتے ہیں. صحیح. ہاں. اور یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں یہ اسی لیے پاکستان اور افغانستان اور طالبان کے درمیان صلح نہیں ہونے دے رہے, ان کا اپنا بہت زیادہ نقصان ہے. صحیح.